السلام علیکم محترم ناظرین۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے 10 جنگلی کتے پالے ہوئے تھے۔ اس کے وزیروں میں سے جب کوئی وزیر غلطی کرتا، بادشاہ اسے ان کتوں کے آگے پھینکوا دیتا۔ کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر مار دیتے۔ ایک بار بادشاہ کے خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دے دیا جو بادشاہ کو بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے فیصلہ سنایا کہ وزیر کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ وزیر نے بادشاہ سے التجا کی، حضور، میں نے 10 سال آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہیں اور آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بے لوث خدمت کے عوض مجھے آپ صرف 10 دنوں کی مہلت دیں، پھر بلا شبہ مجھے کتوں میں پھینکوا دیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر 10 دن کی مہلت دینے پر راضی ہو گیا۔ وزیر وہاں سے سیدھا رکھوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کی حفاظت پر مامور تھا، اور جا کر کہا، مجھے 10 دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کی مکمل رکھوالی میں کروں گا۔ رکھوالا وزیر کے اس فیصلے کو سن کر چونکا، لیکن پھر اجازت دے دی۔ ان 10 دنوں میں وزیر نے کتوں کے کھانے، پینے، اوڑھنے بچھونے، نہلانے تک کے سارے کام اپنے ذمے لے کر نہایت ہی تندوہی کے ساتھ سر انجام دیے۔ 10 دن مکمل ہوئے۔ بادشاہ نے اپنے پیادوں سے وزیر کو کتوں میں پھینکوایا، لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوا کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی وزیر ان کتوں کے نوچنے سے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ آج یہی کتے اس وزیر کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا، کیا ہوا آج ان کتوں کو؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے صرف 10 دن ان کتوں کی خدمت کی اور یہ میرے ان 10 دنوں میں کیے گئے احسانات بھول نہیں پا رہے، اور یہاں میں اپنی زندگی کے 10 سال آپ کی خدمت کرنے میں دن رات ایک کر دیے، لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو پسے پست ڈال دیا۔ بادشاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے وزیر کو اٹھوا کر مگر مچھوں کے تالاب میں پھینکوا دیا۔ جج، تمہیں طلاق کیوں چاہیے؟ آدمی، جج صاحب، میری بیوی مجھ سے لہسن چھلواتی ہے، پیاز کٹواتی ہے، برتن دھلواتی ہے۔ جج، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ لہسن چھیلنے سے پہلے تھوڑا سا گرم کر لیا کرو، آسانی سے نکل جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے پہلے تھوڑی دیر انہیں ٹھنڈے پانی میں رکھ دیا کرو، اس سے کاٹتے وقت آنکھوں میں جلن نہیں ہوگی۔ برتن دھونے سے پہلے انہیں پانی سے بھرے ٹب میں 10 منٹ بھگو دیا کرو، آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ اور کپڑے سرف میں بھگونے سے پہلے سادہ پانی میں بھگو لیا کرو، داغ آسانی سے نکل جائیں گے اور ہاتھوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ آدمی بولا، سمجھ گیا جناب۔ جج نے پوچھا، کیا سمجھ گئے؟ آدمی، یہی کہ آپ کی حالت مجھ سے بھی زیادہ بری ہے، اور جج صاحب، آپ ان تجربات سے مستفید ہوئے ہیں۔ آپ کی بیوی لہسن، پیاز، برتنوں کے علاوہ آپ سے کپڑے بھی دھلواتی ہے۔ دوست نے سردار سے پوچھا، پریشان کیوں ہو؟ سردار نے کہا، یار میں 2 گلاں وچ پھنس گیا واں۔ سردار نے پوچھا، کون سی 2 گلاں؟ سردار، بیوی میک اپ کرے تو خرچہ برداشت نہیں ہوتا، میک اپ نہ کرے تو بیوی برداشت نہیں ہوتی۔ ایک پردیسی کہتا ہے، جب میں نے باہر جانے کی تیاری پکی کر لی تو روانگی والے دن میرے والد صاحب نے بہت ساری دعاؤں اور نصیحتوں کے ساتھ مجھے الوداع کہا۔
پردیسی اور پردیس میں کام کاج اور کمائی میرے توقع کے مطابق نہ تھی۔ مجھے مشکلات سے لڑتے لڑتے 2 سال بیت گئے۔ 2 سال کے بعد وطن میں ایک دن میری اماں اور والد کہیں گئے ہوئے تھے کہ گھر میں چور آ گیا۔ ہمارے گھر سے اسے ملنا کیا تھا؟ ہمارا ایک گدھا بندھا کھڑا تھا، چور وہی کھول کر لے گئے۔ 2 دن کے بعد چور ہمارے گدھے کو لے کر بازار بار برداری کے لیے گئے۔ پھل اور سبزیوں سے لدا رش میں چور کی توجہ کہیں اور ہوئی تو گدھا چل پڑا۔ ہمارے گھر کا راستہ تو گدھا جانتا ہی تھا، اس لیے اس نے شام کو دروازے پہ آ کے منہ مارنا شروع کر دیا۔ میرے والد نے شور سن کر دروازہ کھولا تو سامنے اپنے گمشدہ گدھے کو پھلوں اور سبزیوں سے لدا پھندا کھڑا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میری اماں کو بلا کر دکھاتے ہوئے کہا، دیکھ یہ میرا گدھا 2 دن غائب رہا اور بدلے میں پورا بازار لے کر آیا ہے، اور تیرے بیٹے کو گئے 2 سال ہو گئے ہیں اور آج تک ایک پیاز کا دانہ بھی نہیں بیچ سکا۔ ایک مولوی صاحب کا پاجامہ درزی نے ذرا لمبا کر دیا۔ مولوی صاحب شرعی یعنی ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنتے تھے۔ بیگم سے کہا کہ جمعے سے ذرا پہلے پاجامہ 4 انچ کم کر دینا۔ بیگم روزمرہ کی مصروفیت میں بھول گئیں۔ دوسرے دن مولوی صاحب نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا ذرا پاجامہ 4 انچ کم کر دینا۔ بیٹی بھی ٹال گئی۔ تیسرے دن مولوی صاحب نے بہو سے پاجامہ 4 انچ کم کرنے کا کہا، بہو بھی بھول گئی۔ جمعے کا دن آن پہنچا تو اچانک بیگم کو خیال آیا کہ آج جمعہ ہے اور مولوی صاحب نیا پاجامہ پہن کر جمعہ ادا کرنے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں لے جا کر جلدی جلدی 4 اینٹ کاٹ کر بکھیا مار دی اور پاجامہ رکھ آئیں۔ کچھ دیر بعد بیٹی کو خیال آیا تو اس نے بھی پاجامہ 4 انچ کاٹ کر سلائی مار دی۔ اس کے بعد بہو نے بھی یہی عمل دہرایا۔ دوپہر کو جب مولوی صاحب نے غسل کر کے پاجامہ پہنا تو وہ کچھا بن چکا تھا۔ پاکستان کے غریب عوام کی مالی حالت بھی ہر بجٹ میں نئے نئے ٹیکس لگ کر مولوی صاحب کے پاجامے جیسی ہو گئی ہے، جس کو یاد آتا ہے نیا ٹیکس لگا دیتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، ایسے مرد کہاں ہیں جو ایک عورت کو پانے کے لیے روتے ہیں؟ اس پر ایک عظیم شخص نے کمنٹ کیا کہ عورت کو پانے کے لیے رونے والے مردوں کا تو ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن عورت کو پانے کے بعد رونے والے مرد ہر گھر میں باکثرت پائے جاتے ہیں۔ تھانے دار سے کسی نے پوچھا، آپ مجرموں کو پکڑنے کے لیے کتوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تھانے دار کہنے لگا، کم وقت سونگھتے سونگھتے تھانے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔